أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے انابت والوں کے. لا ریب فیہ، اس کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں بغیر اللہ کو دیکھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. سامعین، ما قبل درس بھی ایمان باللہ کے تقاضوں کے متعلق تھا کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے تو یہ اللہ کو ماننا انسان سے کیا چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے اور کن کاموں سے روکنے کا اور رکنے کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان مومن ہی نہیں، جب وہ اپنی زبان سے آمنا باللہ کہتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے کہ جو میں نے زبان سے بات کہی ہے اس پر مطمئن ہوں، اور اس کے بعد اب میں نے کرنا کیا ہے، تو ایمان یہ سارے کے سارے کام بتلاتا ہے کہ اے انسان، جب تو نے ایمان لایا ہے تو پھر تو نے کیا کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، وہ جب دوائی لیتا ہے تو اس کو ڈاکٹر حکیم کئی ساری دوائیاں دیتے بھی ہیں اور کئی ساری چیزوں سے منع بھی کرتے ہیں، پرہیز جس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کوئی چیزیں انسان کو بتلاتا ہے کہ یہ کام تو نے کرنے ہیں، اور کئی کاموں سے انسان کو روکتا ہے کہ یہ کام تو نے نہیں کرنے. جیسے انسان کی جسم کی بیماری کے لیے دوائی اس کی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے اور پرہیز بھی اس کی معاون بنتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی دوائی قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس انسان کو دوائی بھی دیتا ہے اور انسان کو پرہیز بھی بتلاتا ہے. قرآن مقدس نے انسان ایمان لانے والے کو یہ کہا کہ اے انسان، جب تو نے اللہ کو مان لیا تو پھر تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرا بھی کر، تیرے ذمہ یہ بات بھی ہے کہ تو اللہ کی بات کو مانا بھی کر، یعنی اس کی اطاعت کیا کر. پھر تیرے ذمہ یہ بھی ہے کہ تو اللہ سے محبت بھی کیا کر. یہ کتنے تقاضے ہو گئے؟ 3. اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اللہ سے محبت کرنا. یہ 3 تقاضے، ان کو میں نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور اللہ سے محبت کرنے کا کیا مقصد ہے. اور آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ چوتھا تقاضا ایمان باللہ کا، کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا، یہ ہے پرہیز. کہ
اے انسان سارے کام کر، لیکن یہ تیرے لیے ایسی مضر ہے کہ جیسے انسان کی جسم کی دوائی اور اس کو ایک کام سے، ایک بات سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام تو نہیں کرنا اس لیے کہ یہ تیرے جان کو خطرہ ہے، تو قرآن نے کہا اے انسان تیری شرک والی بیماری یہ ایسی ہے کہ اگر تو اس سے پرہیز نہیں کرے گا تو تیری روح کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور قرآن نے کیسے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اس کا انجام بیان کیا قرآن نے، لیکن سب سے پہلے پرہیز بتلائی، اور پرہیز بھی ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے آخری پاؤ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے میرا محبوب پیغمبر ان اہل کتاب کو فرما دیجئے، کون؟ جو یہودی اور عیسائی تھے، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، جو جاننے بوجھنے کے باوجود انجان بنے ہوئے تھے، اور جو مدینہ کے اندر آئی ہی اس لیے تھے کہ ہم آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آخری پیغمبر آ گیا تو ان کو اپنی سرداری، اپنی مولویت، اپنی چودراہٹ اس بات نے اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لانے سے روک دیا۔ وگرنہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس طریقے سے پہچانتے تھے اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھ کر جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک فریق نے ان میں سے انکار کر دیا حتیٰ کہ وہ کیا کرتا تھا، جانتا بھی تھا کہ یہی آخری پیغمبر ہے، یہی سچا پیغمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو جاننے بوجھنے کے باوجود کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں، آپ کی کتاب کو جانتے ہیں، آپ کے صحابہ کو جانتے ہیں، آپ کی رسالت کو جانتے ہیں، آپ کی نبوت کو جانتے ہیں، آپ کی دعوت کو جانتے ہیں، آپ کے پیغام کو جانتے ہیں، لیکن ان فریقا منہم لا یکتمون الحق، ایک فریق حق کا انکار کرتا ہے۔ حق بات وہی ہوتی ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہو اور اس انسان اس کا انکار کر دے تو کہا جاتا ہے یار حق بات کا انکار نہ کر۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ یہودی اللہ کے پیارے پیغمبر کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی نشانیوں کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو، اللہ کے رسول کی دعوت اور پیغام کو اس طریقے سے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود لیکتمون الحق، انہوں نے اپنے مریدوں کو نہیں بتلایا، اپنے مقتدیوں کو نہیں بتلایا۔ وہ تو کتاب کا علم رکھنے والے، وہ تو بڑے عالم تھے، وہ تو تورات و زبور کے عالم اور حافظ تھے، لیکن لیکتمون الحق، نہ بتلانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں معلوم تھا، انہوں نے چھپا لیا حق کو۔ اور آج ہم بھی کہتے ہیں یار بڑے مولوی ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی علم پڑھا ہے، انہوں نے بھی مدرسے کے اندر زندگی گزاری ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جہاں پیٹ کا مسئلہ آ جائے، جہاں چودراہٹ کا مسئلہ آ جائے، جہاں گدی کا مسئلہ آ جائے، جہاں اپنی سیٹ کا مسئلہ آ جائے، وہاں یہودیوں کو دیکھا کرو کہ یہودیوں نے بھی اپنی سیٹ، اپنے مدرسے، اپنی مسجد کی وجہ سے انہوں نے بھی حق بات کو چھپا دیا تھا۔ اور آج بھی بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے جبوں والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والے، لیکن جب حق کی بات آتی ہے اور اپنا سر نیچا ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر وہاں حق کو چھپا لیتے ہیں، حق کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں حق کو بیان کرنا صرف اہل حق ہی کا کام ہے، حق کو برداشت بھی کوئی نہیں کر سکتا اور حق کو کوئی اور بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ حق بیان بھی نہیں کر سکتے اور حق کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو فرماؤ کیا فرمایا قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، یہاں انکار کرنے والے کون تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کیا دی تھی؟ کتاب دی تھی نا، انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا نا۔ اور انکار کس وجہ سے کیا تھا؟ جان بوجھ کر مدرسے نہ چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے عالم اور فاضل بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مدرسے کو محتمم اور مدرسین بنے بیٹھے ہیں، ان کو فرما دیجئے نا تم ہو تو بڑے مولوی، لیکن یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ میں تمہیں ایک ہی کلمے کی طرف بلاتا ہوں، ایک ہی بات کی طرف بلاتا ہوں، سواء بیننا و بینکم، وہ بات تمہارے اور میرے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے نا، اس کے اندر تمہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمہاری کتابوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے یعنی تمہاری تورات و زبور بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، تمہارے پیغمبر اور رسول بھی اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے، میں اسی ایک کلمے کی طرف دعویٰ دیتا ہوں جس کلمے کے لیے تمہارے رسولوں کو مبعوث کیا گیا، جس کلمے کے لیے ساری کی ساری کتابوں کو نازل کیا گیا، اور مجھے بھی اسی کلمے کے لیے نازل کیا گیا، مجھے بھی اسی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ فرمایا کون سا کلمہ؟ فرمایا سواء بیننا و بینکم، ایک ہی کلمہ ہے نا لوگوں،
اگر ساری کی ساری کائنات اتفاق کرنا چاہتی ہے، اتحاد کرنا چاہتی ہے، پھر کوئی اور دنیا کی کتاب ہم نہیں پیش کرتے، نہ ہم فضائل اعمال پیش کرتے ہیں، نہ ہی فضان نور پیش کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کتاب پیش کرتے ہیں، ہم ایک ہی بات پیش کرتے ہیں، اور بات بھی کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ قرآن کہتا ہے آؤ اگر تم نے اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، پھر کسی اور کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی، پھر کس کی عبادت کرنی پڑے گی؟ اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر مشرکین مکہ کے ساتھ کیوں نہیں اتحاد کیا؟ پھر ابو جہل کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے نا۔ عتبہ شیبہ کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا دوست یہاں بات یہ سمجھنا، آج بھی ہمیں کہتے ہیں یار وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، وہ بھی بیان کرتے ہیں، تم بھی بیان کرتے ہو، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ان کے ساتھ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اپنا فرقہ کیوں بنا لیا؟ انہوں نے اپنا فرقہ کیوں بنا لیا؟ میرا دوست اس وقت بھی ابو جہل اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن ایک کام جو اس وقت پیارے پیغمبر کو ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے روکتا تھا، اور آج ہمیں بھی وہی بات اور وہی کام ہمیں ان سے اتفاق و اتحاد سے روکتی ہے۔ وہ کون سی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس وقت فرمایا او لوگوں ہم اللہ کی عبادت کریں گے لیکن لا نشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک ہو نہیں کریں گے نا۔ یہی بات ہے نا، یہی دعویٰ ہے، یہی ایک کلمہ ہے نا جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی بات کہیں گے اللہ۔ مشرکین مکہ بھی ایک یہی بات کہا کرتے تھے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جب یہ ساری کی ساری باتیں تم جانتے اور مانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، پھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو کیوں شریک کرتے ہو؟ پھر بدنی عبادت کے اندر بھی تم غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، پھر مالی عبادت میں بھی تم غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، پھر تم زبانی عبادت میں بھی اللہ کو غیر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہ کرو۔ چاہے گھوڑے کی پجاری آ جائیں، ان کو بھی یہی دعوت دی جائے گی کہ آؤ سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کا لڑ پکڑ لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور پیروں کی پجاریوں کو بھی یہی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے آ جاؤ، اور بزرگوں کی باتوں کو ماننے والے ان کو خدا اور الہ کہنے والوں کو بھی یہی کہا جائے گا چھوڑ دو بزرگوں کو، آؤ سب سے بڑے بزرگ قرآن کی بات مان لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ہو نہ کرو نا۔ یہی ایک کلمہ ہے، یہی ایک دعوت ہے، یہی ایک پیغام ہے جس کو اللہ کے رسول نے سارے یہودیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ساری باتوں کو پیچھے رکھ دیتا ہوں، ایک بات مان لو، تمہارے میرے درمیان کیا ہو جائے گا؟ اور کوئی بات کہی ہے؟ نہیں کہی۔ فرمایا آؤ اگر اتحاد کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہو نہیں کرنا پڑے گا نا۔ اسی مضمون کو سورہ کاف کے اندر 3 مقام پر بیان کیا گیا۔ ایک مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی ملکیت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے حکم کے اندر کسی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنے بڑوں چودھریوں کی بات نہ مانا کرو، وہاں اپنے لیڈروں کو سامنے نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ کے حکم کو مان لیا کرو نا۔ جیسے اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، ایسے اللہ کے حکم کے اندر غیر اللہ کو شریک کرنے والا مشرک بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ مشرک بن جاتا ہے جو اللہ کی عبادت میں شریک کرے، اور جو اللہ کے حکم میں شریک کرے تو وہ تمہارا صدر کیسے بن جاتا ہے، وہ تمہارا وزیر اعظم کیسے بن جاتا ہے، اس کے نعرے تم کیوں لگاتے ہو، اس کے گیت کیوں گاتے ہو، وہ بھی ایسے ہی مشرک بن جاتا ہے جیسے اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا مشرک بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے حکم قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، اور اس قرآن مقدس کے اندر جو حکم موجود ہیں ان کو چھوڑ کر جو یہودیوں کی قوانین اور ان کے حکموں کو ماننے والا، ان کو نافذ کرنے کی تائیدیں اور سختیاں کرنے والا، ان کی باتوں کو حکم اور قوانین رائج کرنے والا، فرمایا وہ بھی ایسی مشرک ہے جیسے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنے والا مشرک بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک وہ بندہ جس کا اپنا باغ تھا، سورہ کاف کے اندر وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال اور واقعہ بیان کیا گیا، ایک غریب اور مسکین تھا اور دوسرا بڑا مالدار تھا۔ جو غریب اور مسکین تھا وہ اللہ کا نیک بندہ موحد تھا، اور جو امیر ترین بندہ تھا جس کے باغات تھے وہ کیا تھا؟ مشرک تھا، کافر تھا نا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب دونوں آپس میں آ ملے، وہ کہنے لگے یار جب اللہ کے دی ہوئی باغ کے اندر آیا کر، جب اللہ کی دی ہوئی رزق کے اندر آیا کر تو پھر اللہ کی حمد و ثنائیں بیان کیا کر، پھر کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ کہتا تھا نہیں نہیں یہ کیوں کہوں، اللہ نے اس کے باغ پر عذاب نازل کیا اور اس کے باغ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ آ کر جب باغ ڈھونڈنے لگا تو اس کو باغ نہ ملا،
اس وقت وہ کہنے لگا یا ویلتا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ہو نہ کرتا۔ سورہ کہف کے اندر تیسرے مقام پر آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو۔ ہاں میرا اور تمہارا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تم عام انسان ہو میں رسول انسان ہوں، تم عام بشر ہو میں نبی بشر ہوں نا، تمہاری طرف اللہ کی وحی نہیں آتی، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، اور وہی بھی کیا آتی ہے انما الہکم الہ واحد، ایک ہی وہی یہ آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو الہ و معبود و مسجود نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی، وہ شخص جو اپنے رب کی ملاقات کا امید اور یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نے قیامت والے دن اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اور اچھے اعمال کرتا ہے، فرمایا جو اچھے اعمال کرنے والا اور قیامت کو ماننے والا، فرمایا لا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک ہو نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میرا محبوب پیغمبر لوگوں کو بلا کے ان کو فرما دیجیے نا اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سب کو بلا کر فرمایا او لوگو قل انما حرم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اے لوگو میں تمہارے اوپر وہ چیزیں تلاوت کرنے والا ہوں جو تمہارے اوپر کس نے حرام کی ہیں، ربکم تمہارے رب نے حرام کی ہیں، ربکم اللہ تشرکو بی شیئا، سب سے پہلی چیز کیا حرام کی کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ہو نہ کرنا۔ سورہ انعام کے اندر دوسرے مقام آخر میں فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اے لوگوں میرا مرنا اور جینا، میری زندگی اور میرا جسمانی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت للہ، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے نا، رب العالمین جو کیا ہے جہان والوں کا رب ہے۔ اور آگے فرمایا لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جب کوئی شریک نہیں ہے تو پھر شریک کرنے کی اجازت بھی، ایک آدمی کہے یہ زمین میری ہے تو دوسرا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس میں میں شریک ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرا شریک ہی کوئی نہیں ہے تو پھر میرا شریک کیسے بناتے ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بھی اسی مقام کو بیان کیا، اسی بات کو بیان کیا، فرمایا او لوگو کل من حرم ربکم، تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے کیا چیز؟ فرمایا بے حیائی کی باتیں، ظاہری طور پر ہوں یا باطنی طور پر ہوں، یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا بغاوت بھی تم پر کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، اور آگے فرمایا یہ بات بھی تم پر حرام کر دی گئی ہے کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اور تمہارے پاس ما لم ينزل بھی سلطانہ، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی نا، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، اس لیے شریک نہ کیا کرو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ۔ اسی بات کو سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کی بات اور اس کی نصیحت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اور دوستو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا نا، آج میں اور تم بھی وصیتیں کرتے ہیں لیکن اس باپ کی وصیت کو بھی پڑھو نا کہ اللہ کو اس کی وصیت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا، فرمایا سب سے پہلے کہا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ہو، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، آگے وضاحت کر دی کہ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ عنوان بہت لمبا ہے، قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی تم پڑھو گے تمہیں کسی نہ کسی صورت میں یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ہو نہیں کرنا، اور ایمان کا تقاضا اول بھی یہی ہے اور سب سے بڑا اور اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کو جب مان لیا تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ماننا، اللہ کے برابر بھی نہ ماننا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بھی نہ کرنا، اور اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر بھی کسی کو شریک ہو نہ کرنا۔ سورہ جن کے اندر دوسری آیت اور 20ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور لوگوں جب جنوں نے قرآن سنا تو وہ کہنے لگے ما سمعنا بهذا القرآن، ہم نے اس قرآن کو سنا اور قرآن بڑا عجیب قرآن تھا، کیسا عجیب قرآن تھا، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، اور ہدایت بھی کیسی، آمنا بھی، ہم نے ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے آگے خود بیان کرتے ہیں لن نشرک بربنا احدا،
لوگوں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو جنہوں نے بیان کیا اور قرآن نے، اللہ نے قرآن بنا دیا کہ لوگوں ایمان لانے کا تقاضا سب سے پہلا اور اول اور اہم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ہو۔ جب جنوں کی تقریر اس صورت میں ختم ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی حکم دیا کہ اے میرا رسول تم بھی بیان کرنا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا، میں بھی سب کے سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ہو نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ سب سے اہم تقاضا ہے کہ اللہ کی جب عبادت کرو تو اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ہو۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو، لیکن آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چار ایمان کے تقاضے ہیں، کتنے؟ اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بیان ہوئے وہ چار ہیں: اللہ سے ڈرنا، اللہ کا حکم ماننا، اطاعت، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ کے ساتھ غیر